alaikum and welcome to this week's episode of Debate with me, Mehreen Khan. آج کا موضوع وہ ہے جو کہ اخبارات میں اور میڈیا میں بہت زیادہ آ رہا ہے اور کافی کنٹروورشل ہو چکا ہے پاکستان میں. گزشتہ چند سالوں سے پاکستان اور پاکستانی عوام کو شکر، آٹا اور دیگر بنیادی غذائی اشیاء کا بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہی ہے آج کا ٹاپک اور آج کی قرارداد ہے کہ حکومت غذائی بحران کی ذمہ دار نہیں ہے. اور ہمیشہ کی طرح ہم نے دو ٹیمز کو دعوت دی ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. فرسٹ آف آل اٹس اے گریٹ پلیجر ٹو ویلکم آن دا گرین ٹیم جو کہ یہ ریزولوشن پیش کریں گے. فوزیہ وہاب صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سرگرم کارکن ہیں اور اس وقت قومی اسمبلی کی ممبر بھی ہیں اور اپنی پارٹی کی انفارمیشن سیکریٹری بھی ہیں. اور ان کا ساتھ دیں گی قائمہ جویو جو کہ BBA کمپلیٹ کر رہی ہیں انڈس انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن سے اور ان کو ڈیبیٹنگ میں بہت دلچسپی ہے. اینڈ آن دا ریڈ ٹیم جو کہ اس قرارداد کی مخالفت کریں گے اٹس اے گریٹ پلیجر ٹو ویلکم مبشر لقمان. اور ان کا ساتھ دیں گی ناطقہ فیاض. شی از آلسو فرام دی انڈس انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن جہاں پہ وہ اپنا BBA کر رہی ہیں اور ان کو سیاست میں دلچسپی ہے. لیٹس گیو دیم آل اے وارم راؤنڈ آف اپلوز. اینڈ ایز یوزول ہماری ایک لائیو اسٹوڈیو آڈینس یہاں پہ ہے جو کہ انڈس انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن سے ہیں. سو بیفور وی اسٹارٹ دا ڈبیٹ یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس آڈینس کی اس موضوع پہ کیا رائے ہے. آڈینس ووٹ ناؤ. Okay, so it looks like the red team are ahead at the moment by about 60 to 40%. The Greens آپ کے پاس تھوڑا کام بنتا ہے کرنے کے لیے. تو آپ شروع کریں گی قائمہ. You're going to propose the motion. Please start now. موجودہ حکومت غذائی بحران کی ذمہ دار نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. سب سے پہلے کہ یہ بحران جو ہے ابھی کا نہیں ہے. گورنمنٹ ابھی آئی ہے, اس کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اپنا سٹارٹ لیتے ہوئے, اور ایک چیز جب آتی ہے ان موشن ان ایکشن تو اس کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے, یا ایٹ لیسٹ تھوڑا ہی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے. اور ابھی 1.5 سال ہوا ہے, اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے. اس میں بھی بہت کچھ پروف کیا ہے گورنمنٹ نے. آپ رمضان کا ایگزامپل لے لیں کہ رمضان میں گورنمنٹ نے 10 روپیز پر kg فلاور اناؤنس کیا تھا, رائٹ. آٹا 10 روپیز پر kg مل رہا تھا یوٹیلیٹی اسٹورز پہ. اگر ہم لوگوں کی پبلک کی یعنی سوسائٹی میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ لائنز میں کھڑے ہو کر یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا لے سکیں, تو وہ that's not we cannot blame the government, right. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. A solid start for the green team from قائمہ. اب چلتے ہیں ریڈ ٹیم کی طرف جو اس کا جواب دیں گے, اور ناطقہ آپ شروع کریں گی ریڈ ٹیم کے لیے. یہاں پہ سب سے بڑی میں اپنے ساتھی کی ایک بہت بڑا آنسر دوں گی, وہ یہ کہ حکومت ریاست جو کی ذمہ دار ہوتی ہے. یہاں پہ تو صرف انسانوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, یہاں تک کہ کسی جانور پہ کو بھی بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت ہی ہوتی ہے. اگر یہاں میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں ورثے میں یہ بہت کچھ ملا ہے, مگر کیا ہم یہی کہیں کہ ہر دفعہ نئی گورنمنٹ پہ آگے الزام ٹھہراتے رہیں گے کہ جی ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے؟ وہ تو پھر ایک دن آئے گا کہ ہمارے تمام افراد, ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے جسم پہ گوشت تو نہیں ہوگا, ہڈیوں کا کچھ مواد بچا ہوگا, اور وہ کہے گا کہ مجھے ورثے میں بس یہی کچھ ملا ہے. میں پچھلی گورنمنٹ کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی, مگر پھر بھی اس زمانے میں $63 تھا, آٹا کم مل رہا تھا مگر مل رہا تھا. مگر آج کیا ہے؟ آج تو آٹے کے نام پر 20 لاشیں گرائی جاتی ہیں. تمام چینی کی ایک بوند کے لیے مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ اور اب ہم چلیں گے گرین ٹیم کی طرف. فوزیہ وہاب صاحبہ آپ کی باری ہے. Your time starts now. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ حکومتوں پہ ڈال دی جاتی ہے, اور عوام جو ہے وہ اس پر اپنا کوئی رول نہیں پلے کرنا چاہتی. ابھی آپ نے بہت صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جو پر کیپیٹا کنزمپشن ہے چینی کا وہ 25 کلو ہے, 24 کلو ہے پر پاکستانی کا. کیا ہم اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ایک اچھے شہری ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ چینی کا ایک بلیک میلنگ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, تو ہم سب لوگوں کو من حیث القوم کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور ہمیں اپنی جو کنزمپشن ہے اس کو کہیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. انڈیا میں آپ دیکھیے
انڈیا میں کیا جتنی کنزیومر سوسائٹیز ہیں یا جتنی ڈیولپڈ سوسائٹی ہے وہاں بڑی اسٹرانگ و مضبوط قسم کی کنزیومر سوسائٹیز ہوتی وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر کچھ منمانیاں ہو رہی ہیں یا کچھ ایسی قیمتیں ہیں جو ان کی پہنچ سے دور ہے, وہ سمجھتے کہ زیادتی ہے, تو وہ اپنا ایک لائے عمل تیار کرتی ہیں. ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی لائے عمل ہے ہی نہیں. Now let's move over to the red team جو اس کا جواب دیں گے. مبشر لقمان, you don't need any introduction, so I'll just say please start. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کچھ حکومتیں ہوتی ہیں کرپٹ ہوتی ہیں, کچھ نالائق ہوتی ہیں, کچھ انکمپٹنٹ ہوتی ہیں. یہ جو حکومت ہے اس میں تینوں کوالٹیز موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار حکومت میں نہیں آئی, یہ چوتھی بار حکومت میں آئے ہیں. پاکستان میں کوئی اتنی باری حکومت میں نہیں آیا. انہوں نے کب ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کی ہے, کب انہوں نے فور کاسٹ کرنے کی کوشش کی. یہ سارا جھوٹ ہے, یہ فریب ہے. ٹاک شوز میں آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. پاکستان کی ٹوٹل ویٹ کنزمپشن کیا ہے, 20 ملین ٹنز. پاکستان کی گروتھ کتنی ہوئی اس باری ویٹ کی, 22 ملین ٹنز. کیسے ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, کس کی کرپشن سے, کس کی انیفیشنسی سے؟ اسمگل ہوئی ہے. تو عوام نے اسمگل کی ہے, عوام ایران لے کے گئی ہے, عوام افغانستان لے کے گئی ہے, عوام نے انڈیا میں یہاں سے بوریاں بھجوائی ہیں. بند کریں اپنے بندوں کو اندر. ان کے میل اونرز ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے ایم این ایز ہیں, ان کے سینیٹرز ہیں, ان کے کوئلیشن پارٹنرز ہیں. کیوں وہ دندراتے پھر رہے ہیں؟ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ 40 روپے کا مل رہا ہے کہ 80 روپے کا مل رہا ہے. آپ نے ایگریکلچر پالیسی دی کیا ہے؟ آپ دیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کہ 1000 روپیہ تم لے لو, 1000 روپیہ تم لے لو, یوتھ پروگرام تم 1000 روپیہ لے لو. اوپر ہمارے حکمران بھی بھیکے مانگ رہے ہیں, اب عوام کو بھی بھکاری بنا رہے ہیں یہ لوگ. کوئی ان کی پالیسیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نہ کوئی فارمر کے لیے پالیسی آئی ہے. آپ کے پاس سرٹیفائڈ سیڈ ہی نہیں ہے پورے ملک میں. دے ہیو نو ماسٹر پلان. آپ فوزیہ آپ کو یہ پوچھیں پورے ملک میں گندم لگتی کتنے علاقے میں, ان کو نہیں پتا ہوگا. پورے ملک میں چینی کتنے علاقے میں کاشت ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا. ان کو پوچھیں تم نہری آبیانہ کتنا لیتے ہو, ان کو نہیں پتا ہوگا. ان کو پوچھیں تم بارانی آبیانہ کتنے لیتے ہو, ان کو کچھ نہیں پتا. یہ صرف اپنی باریاں لگانے آئے ہوئے. So let's see کہ اس آڈینس کے کیا سوالات ہیں. اوکے آڈینس ممبرز, آپ کے کیا سوالات ہیں اور کس ٹیم سے؟ سب سے پہلا سوال جی. گرین ٹیم سے ہے جی کہ ایک بیسک انسان کی سیلری آج کل 6000 روپیز ہے, اس میں وہ اپنا ایکسپینسز پورے کرے گا, بچوں کی فیس دے گا یا ہاؤس رینٹ دے گا, یا وہ یہ آٹے اور چینی کے بحران میں گھرا رہے گا؟ اوکے, گڈ کوشچن فوزیہ وہاب صاحبہ. جی ہاں, 6000 منیمم سیلری ہے اس وقت ملک میں. تو یقیناً یہ مشکل کام ہے, لیکن ایسے گھرانوں میں یوزولی دیکھا گیا ہے کہ خاندان کے تمام افراد ہی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ سروائیو کر جاتے ہیں. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ حکومتیں یقیناً پرائسز کو فکس اپ نہیں کر سکتی ہیں, لیکن ہمارے ملک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ویسے ویسے لوگوں کی آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگلا سوال جی. میرا سوال ریڈ ٹیم سے. پہلے کی جو گورنمنٹ آئی تھی اس میں بھی لوگوں کی خوشی تھی جو بھی تھے, اور اس بار بھی جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں بھی لوگوں نے ووٹ کیا ہے, اسے بلایا اپنے پاس, ٹھیک ہے, اور اب آپ لوگ آرگیومنٹ کر رہے ہو اس کے ساتھ, آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو. یہ کیسی بات آتی ہے؟ دیکھیں, بیٹھ کے آرگیومنٹ کرنا, آواز اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا ساتھ دینا بہت مشکل ہے. اگر 18 مہینے ہو گئے یا 2 سال ہو گئے اس حکومت کو, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ 2 سال میں ان کو ایک لرننگ کرو بھی چاہیے. اور جو انہوں نے ایک اور بات کی نا کہ ٹیررزم کے اوپر, میں ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں اس بات پہ فوزیہ وہاب کو کہ یس دس گورنمنٹ ہیز فاٹ ٹیررزم, اور انہوں نے بڑا افیکٹو کام کیا. لیکن آج بات ہو رہی ہے غذائی بحران کی. غذائی بحران میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو کھانا پینا جو کہ یہ کھا رہے ہیں اور اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, اور دوسرا جو غذا ہمیں نہیں مل رہی. آپ دیکھیں 18 مہینے میں یہ کہہ رہی ہیں ڈیٹا بیس نہیں ہے. ابھی تک پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کسی کو ٹاسک فورس کو بنایا ہے, انہوں نے نیشنل اسمبلی کی کوئی ٹاسک فورس کانسٹیٹیوٹ کی ہے, سینٹ میں کسی کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے کہ کون پرابلم فائنڈنگ کرے گا, کون اس کا سولوشن دے گا. ابھی تک تو وہ نہیں فارم ہوئی. ناظرین, اب ڈیبیٹ مکمل ہو چکی ہے. ناؤ لیٹس سی کہ اس آڈینس کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. ایٹ the beginning of the program it was 60-40 to the Reds. Let's see if that's changed. Audience, vote now. Yeah. Okay, well, congratulations to the Red team. انہوں نے